الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دیکھنے والے تمام ساتھیوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے محترم مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں ایک مثبت رائے دی تھی کہ انہوں نے لال مسجد کے بارے میں اپنی ایک رائے دی اور اپنے بساط کے مطابق دلائل بھی پیش کر دیے۔ تو اب اگر کسی کو ان سے اختلاف ہے تو وہ بھی دلائل سے ادب کے دائرے کے اندر بات کرے۔ نہ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے صحیح بات کہی ہے، اور نہ میں نے یہ کہا تھا کہ لال مسجد والے غلط تھے، آرمی نے ٹھیک کیا، اور جو ہے نا کہ ادھر بچیاں وغیرہ شہید نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں۔ میرا مدعا یہ تھا کہ ادب کے دائرے کے اندر اختلاف ہو دلائل کے ساتھ، لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی، اطراف کے اندر باتیں ہونا شروع ہو گئی اور کمنٹ بھی بڑے منفی کمنٹس آئے اور اس قسم کی باتیں آئی۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کروں، اور دوبارہ میرا وہی شکوہ ہے کہ اب یہ سلسلہ بڑھ چکا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے کے اندر بھی لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ اپنے شیخ کا دفاع کر رہے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مفتی طارق مسعود صاحب خود اپنے وہ بیان کے اوپر جو ہے نا دکھا رہے تھے کہ وہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، گدھا کہا اور پتہ نہیں کیا، بہت ہی بےہودہ طریقے سے باتیں مطلب جو ہے نا وہ لکھی ہوئی تھی۔ یعنی میں تو مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے بڑے عالم اور مفتی ایک مقتدیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کروں۔ لوگوں نے اس میں کی جاہل اور کیا ہے، ان میں سے اکثر طبقہ وہ ہے جو کسی نہ کسی دینی ادارے سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں شرم اور حیا بالکل نہیں آتی۔ یہ کیسی قوم تیار ہو رہی ہے، کس طرح کے ہمارے اخلاق ہیں، کس انداز کے اندر ہم اپنے مخالف کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہم بالکل نہیں سوچتے کہ اگلا کس مقام اور کس مرتبے کا آدمی ہے۔ پھر جامعۃ الرشید والوں کا جو دعویٰ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب سے، وہ حق بجانب ہے، بالکل درست ہے۔ اب میں حمایت کرتا ہوں ان کی، اس ویڈیو کے اندر میں حمایت کرتا ہوں کہ جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں ہم بھی ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ میں سن رہا ہوں، میں مطمئن ہو رہا ہوں۔ واقعتاً اگر مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس ثبوت ہے تو وہ میدان کے اندر آئیں اور دکھائیں۔ فیک ویڈیوز کا سلسلہ چل چکا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے خود ایک بندے کی فیک ویڈیو دکھائی کہ اس نے کس طرح سے جھوٹ کہا، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہم نے انفرادی طور پر بھی لوگوں سے پوچھا ہے، ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک عرصہ پہلے میں نے ایک انسان سے میری ملاقات ہوئی، اس سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے تذکرہ کیا کہ میں جو ہے نا ہماری بچیاں اس وقت لال مسجد میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس آپریشن میں ہماری بچیاں شریک تھی۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا، جسے ہمارے کو سمجھایا گیا تھا، جو ہم نے سنا تھا کہ کیا آپ کی بچی بھی شہید ہو گئی؟ اس نے وہ مسکرانے لگا، نہیں میری بچی شہید نہیں، بولا ہم لے کر آ گئے، میرے ساتھ اور لوگ تھے ہمارے گاؤں کے، وہ بھی لے کر آ گئے، تو سب اپنی بچیوں کو لے کر آئے۔ اگر بچیاں نہ نکلتی، یعنی بچیوں کے نکلنے کا پاکستانی آرمی نے آرڈر نہ دیا ہوتا تو مولانا عبدالعزیز صاحب کیسے نکلتے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب بھی انہی بچیوں کے سہارے سے نکلے تھے برقع پہن کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو طالبات ہیں وہ نکل جائیں، مولانا عبدالعزیز صاحب بھی نکلے تھے برقع پہن کر نکلے تھے، یہ تو بات مشہور ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے برقع پہن کر نکل گئے؟ آرمی تو کسی کو چھوڑ رہی نہیں تھی، تو بچیوں کو قتل کر رہی تھی، تو آپ جو برقع پہن کر نکلے، آپ کو جو موقع ملا وہ تبھی ملا نا کہ آرمی نے کہا کہ جو نکلنا چاہتا ہے نکلے، پھر جو اپنی مرضی سے رک گیا وہ رک گیا، جو شہید ہو گیا۔ اب مولانا عبدالعزیز صاحب ایک ویڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ثبوت کہاں سے پیش کروں، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں صحابیات بھی شریک تھی، شہید ہوئی ہیں، ان کے نام نہیں آتے کتابوں کے اندر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجسٹر اور روز نامچے نہیں ہوتے تھے کہ جس کے اندر سارا کا سارا ریکارڈ درج کیا جائے۔ آپ ایک مدرسہ چلا رہے تھے، آپ کا لنگر خانہ نہیں تھا کہ کوئی بھی آتا ہے کھانا کھا کے جاتا ہے، مدرسے میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ آرمی نے جلا دیا، تو پھر وفاق سے آپ کا ادارہ جو ہے نا منظور تھا، اس وقت وفاق میں تھا، تو وفاق والوں سے معلومات وہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ نکالو، جتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں ان کے نام وفاق والوں سے لو اور وہ منظر عام پر لے کر آؤ نا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، صرف باتوں سے دعویٰ جات سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت لے کر آپ میدان کے اندر آؤ، ورنہ ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ کس لیے تھا؟ حمایت حاصل کرنے کے لیے وغیرہ۔ باقی وہ ساتھی کہ جو اس کے اوپر بلا تحقیق لگے ہوئے ہیں اور وہ فریق مخالف کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ صرف سنی سنائی باتوں پہ نہیں، فیکٹ پر نہیں جائیں کہ فلاں میڈیا والے نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ اس وقت کی خبریں نکال کر دیکھیں، ہر میڈیا چینل پر تعداد شہداء الگ الگ بتائی گئی ہے، کسی پر 250، کسی پر 400، کسی پر 300، ایک تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ تو اس میں بھی اتنا زیادہ تضاد ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کے اوپر بات کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک طبقے نے ہمیشہ سے ہی علماء کے خلاف جو ہے نا کام کیا ہے۔
ایک طبقے نے ہمیشہ ہی اس کا کریڈٹ حاصل کیا ہے، وہ چاہے وہ دہشت گردوں کا طبقہ ہو، اس نے اس پر کریڈٹ حاصل کیا ہے آرمی کے اور اس کے خلاف، ریاست کے خلاف. اور ایک طبقے نے جو اشتعال انگیزی کر کر کسی طرح سے جو وہ علماء جو سیاست کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کے ووٹ کو کاٹنے کے لیے ہمیشہ سے لال مسجد کی بات کو لے کر آیا کیا کہ بھئی لال مسجد کے وقت تو ان لوگوں نے آرڈر دیا تھا، یہ کہاں تھے اور ایسے ایسے. تو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو سیاسی لوگ ہیں کہ دیکھو سیاسی علماء دیکھیں کہ کتنا ہی آپ کے خلاف اس چیز کو لے کر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور آپ اسی بات کے بارے میں آ کر ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو ایک جھوٹ کے سہارے پر آج تک اپنی ایک عمارت قائم کی، اور ہمیشہ جو نا ان لوگوں نے اس جھوٹ سے جو نا حمایت حاصل کی، حمایت لی، لوگوں کی واہ واہ بٹوری، لوگوں نے حمایت دی. حقیقت کے اندر وہ کیا تھا؟ وہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا تھا جو آج منظر عام پر آ گیا، آج سامنے آ رہا ہے. تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ ثبوت لے کر آئیں میدان کے اندر. اگر ہے حقیقت کے اندر ہے تو ثبوت لے کر آئیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو تسلیم کر لیں کہ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا تھا اور کچھ نہیں تھا.